اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، عظمت، بلندی، رفعت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے کہ جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا اور اس میں رہنے والوں بسنے والوں کی اتنی انواع و اقسام بنائی کہ جنہیں ہم حیطہ شمار میں لانا چاہیں تو نہ لا سکیں۔ خالق کائنات کی ان گنت بے شمار رحمتیں برکتیں نازل ہوں اس ہستی معظم و مکرم پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ سرور کائنات ہیں، حبیب رب العالمین ہیں، شافع محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں، امام الانبیاء ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین کی ان گنت بے شمار رحمتیں برکتیں نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین تبع تابعین پر، اولیاء کرام پر، فقہائے امت پر کہ جن کی کوششوں سے آج ہم تلک اسلام پہنچا اور ہم اللہ کے فضل کے ساتھ بلغوا عنی ولو آیہ کی عملی تفسیر بنے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کی جزا دے اور اپنی جوار رحمت میں جگہ دیے رکھے۔ سامعین محترم، تاریخ عالم گواہ ہے کہ یہود و نصارہ نے دین اسلام اور اس کے پیروکاروں کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا۔ ان کے سامنے کوئی بھی موقع آیا انہوں نے اس موقع کو فراموش نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کے خلاف پہلے سے بھی بڑھ کر شدت پسندی کا اظہار کیا۔ زیادہ دور نہیں جاتے، ان 1099 میں جب یہودیوں یا عیسائیوں نے یروشلم جسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے اس پر قبضہ کیا تو انہی کے تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جو گھڑ سوار تھے ان کے گھٹنوں تک، یعنی گھوڑے پر بیٹھے ہیں اور ان کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا لہو تھا۔ مسجد عمر کے اندر انہوں نے مسلمانوں کی قتل و غارت کی اور گھڑ سوار جو گھوڑے پر بیٹھے تھے ان کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون آتا تھا۔ اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو جب جب مسلمانوں نے تلوار کو بلند کیا کفار پر، مشرکین پر، یہود و نصارہ پر جب جب تلوار کو بلند کیا تو رحم دلی کی مثالیں نہیں ملتی۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو کئی ہزار قیدیوں کو فدیہ لیے بغیر ہی آزاد کر دیا، اور بھائی اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں اتنے قیدی عطا کر دیجئے۔ صلاح الدین پوچھتا ہے بھی تم نے کیا کرنے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ میرا رب جانے اور میں جانوں۔ جب قیدی ملتے ہیں تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یا تو یا انہیں غلام بنائیں گے یا لونڈی بنائیں گے، لیکن اس سب کے برعکس وہ مسلمان مرد مجاہد ان سب کو آزاد کر دیتا ہے۔ یہ تاریخ عالم گواہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ تم لوگوں کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والا پاؤ گے تو کن لوگوں کو؟ الیہود، یہودیوں کو، والذین اشرکوا، اور جن لوگوں نے شرک کیا۔ آپ ان لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بدترین دشمن پائیں گے،
اور یہ اس قدر بدبخت قوم ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر دینے کی اپنی پوری کوشش کی. دعوت پر بلا کر دھوکے کے ساتھ لوگوں کو مروانا، لوگوں کو قتل و غارت کرنا، دھوکہ دہی والے معاملات، یہ اس قوم کا وتیرہ ہے، اس قوم کا وتیرہ ہے. میں آج آپ کے سامنے ایک یا دو معاملات ایسے رکھوں گا کہ ہم بحیثیت مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، شریعت محمدی کو ماننے والے ہیں، اور ہمارے دل کے اندر محبت رسول موجود ہے، لیکن اس سب کے باوجود دانستہ یا نادانستہ طور پر ہم ایسے کام کر جاتے ہیں جو ہماری بنیادوں کو بھی ہلا کر ان یہودیوں کے ساتھ ملا ڈالتے ہیں. پہلا کام ان میں سے کیا ہے؟ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السِّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہوں گے، حرام کھانے کی طرف. آج ہمارے گلی کوچے کے اندر سود پر مبنی کاروبار کھل رہے ہیں، اور ہم ذوق و شوق کے ساتھ جا کر اس سود کو استعمال بھی کرتے ہیں، لیتے بھی ہیں. کون سا سود کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سود کے 36 حصے کر دیے جائیں تو جو 36واں حصہ ہوگا وہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کے برابر ہے. اس قدر سختی. اور یہ ہماری دشمن قوم جو یہودی ہے ان کا تو وتیرا ہے، ان کی تو ساری کی ساری بنیاد چلتی ہی اسی کے اوپر ہے. آج ہم دیکھ لیں کہ ہم کتنے ہزار اربوں روپے کا بجٹ رکھتے ہیں، تو اس میں سے نصف جو ہے اگر 13,000 ارب روپے کا بجٹ ہے تو اس میں سے 7,000 ارب روپے صرف اور صرف شرع ادا کرنے کے لیے، سود نہیں، قرض نہیں، صرف شرع سود ادا کرنے کے لیے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ترقی نہیں آتی، امن و امان نہیں آتا، ہمارے معاشرے بد امنی کی طرف جاتے ہیں، بدحالی کی طرف جاتے ہیں، مہنگائی کی طرف جاتے ہیں. وہ اللہ کے بندو، جب ہم قرآن کو چھوڑیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑیں گے، ہم اللہ احکم الحاکمین کے فرامین کو پسے پش ڈالیں گے اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ دانستہ یا نادانستہ طور پر ملانے کی کوشش کریں گے کہ جن کے متعلق اللہ احکم الحاکمین نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ اللہ رب العزت کی وہ قوم ہے جس کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنا غضب نازل کیا، گمراہ ترین قوم ہے. اس میں کوئی دو شک نہیں کہ یہودی قوم، بنی اسرائیل قوم، یہ اللہ رب العزت کی بڑی ہی پسندیدہ قوم تھی، لاڈلی قوم تھی. ان کی ہر فرمائش کو اللہ رب العزت نے پورا کیا. لیکن یہ بات بھی تو دنیا جانتی ہے، جس بچے کو زیادہ لاڈ دیا جائے بالآخر وہی بچہ بگڑ جاتا ہے. ان کے کہنے کے مطابق اللہ احکم الحاکمین نے پکا پکایا کھانا ان کو دیا، ہر فرمائش ان کی پوری کی. لیکن اس سب کے باوجود یہ ایسی بدبخت قوم ہے جو انبیاء کو بھی قتل کرنے سے باز نہیں آئی. کتنے ہی انبیاء کو انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک قتل کیا. اللہ اکبر. مزید اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل. اے ایمان والو کہ بے شک ان میں سے اکثر لوگ جو علماء اور عابد بھی شامل ہوتے ہیں یہ لوگوں کا ناحق مال کھا جاتے ہیں. اور یہاں پر راہب، الراہبون جو ہے راہب کی جمع ہے، اور یہودیوں کے اندر ان کے جو علماء ہیں اس سے راہب کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ یہ لوگوں کا ناحق مال کھاتے ہیں، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہی چیز رچ بس جا رہی ہے. صرف ہمارے اندر نہیں، ہمارے امراء کے اندر بھی، حکمرانوں کے اندر بھی، جو اقتدار کے اوپر بیٹھے ہیں ان لوگوں کے اندر بھی 75-76 سالوں سے ہم پٹ رہے ہیں.
ہم کفار سے بھی مار کھا رہے ہیں، ہم غلامیاں بھی کر رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہے وہ پٹتے ہیں، مار کھاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ہم نے اپنی اسلامی اقدار کو چھوڑا تو اس وقت ہم پر کفار غالب ہوئے اور ہمیں تخت سے نیچے اٹھا کر، ثریا سے اوپر سے اٹھا کر نیچے زمین پر لا پھینکا۔ کیا یاد نہیں ہے آپ کو؟ یہ اسی بر صغیر کی حکومت تھی نا، ہمارے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، ایک طرف وہ انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی پورے بر صغیر پر قبضہ کر رہی ہے، اور ہمارا مسلمان حکمران وہ لڑکیوں کے جھرمٹ کے اندر بیٹھا شعر و شاعری کر رہا ہے۔ کہاں وہ مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ تھا کہ بادل آتے تھے، برسے بغیر اگر چلے جاتے تھے تو خلیفہ کہتا تھا تم جہاں مرضی جا کر برسو، تمہارا خراج میرے پاس آئے گا۔ یہ تھا مسلمانوں کا دور، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 میل کی مسافت پر ہوتے تھے تو دشمن پر رعب طاری ہوتا تھا۔ محترم بھائیوں، وہ وقت بھی تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب جمع پونجی لے کر 313 کی شکل کے اندر میدان کے اندر آ گئے، مدینے کی ریاست قائم کرنے کے بعد، سود خوروں کا خاتمہ کرنے کے بعد، ایک عملی ریاست کی تشکیل دینے کے بعد جب میدان کے اندر آئے تو تب اللہ رب العزت کو کہتے ہیں اے اللہ میں سب کچھ میدان کے اندر لے آیا، یہی تیرے نام لیوا ہیں، اگر آج یہ مٹ گئے، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب انسان اپنی پوری کوشش کر لیتا ہے پھر اللہ رب العزت فرشتوں کی صورت کے اندر مدد بھی نازل کیا کرتے ہیں۔ زیادہ دور کیوں جاتے ہیں؟ گزشتہ 3 مہینوں سے آپ سے چند ہزار میل دور علاقے کے اندر جنگ لگی ہوئی ہے۔ دنیا کی مانی ترین سپر پاور جس کو کہا جاتا تھا، امریکہ کا ناجائز ترین بچہ اسرائیل یہودی کہ مسلمانوں کے علاقے پر قبضہ کرنے والا 3 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے، ابھی تک وہ غزہ پر قبضہ حاصل نہیں کر سکا۔ کہاں لاکھوں کی فوج ہے اور کہاں پر چند ہزار مٹھی بھر مجاہدین ہیں۔ تگنی کا ناچ نچا کر رکھ دیا ہے، لاکھوں کروڑوں کا ان کا آئرن ڈوم سسٹم ناکام کر کے رکھ دیا ہے۔ جس ہم ڈرون کے ساتھ اپنی شادیوں کی فوٹیج تیار کرتے ہیں، وہ ان ڈرونوں کے ساتھ ان کے کئی ملین ڈالرز کے ٹینکوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ جن سیوریج لائن کے پائپوں کو ہم پانی کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ ان پائپوں کو راکٹ بنا کر ان کے ٹینکوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ کیا یہ اللہ کی مدد نہیں ہے؟ نصرت نہیں ہے؟ صرف ہم پر کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ جنگ کو مول لے رکھا ہے۔ ہم اپنی گلیوں کوچوں کے اندر سودی کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ کوئی دکاندار، کوئی بندہ، کوئی انسان، کوئی شخص ایسا موجود نہیں ہے جو اس لعنت کے اندر مبتلا نہ ہو گیا ہو، دانستہ یا نہ دانستہ طور پر، لیکن اس سے نکلنے کی کوشش بھی ہم نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کیا ہمارا اس کے بغیر گزارا ہو جائے گا؟ اللہ اکبر۔ دوسری چیز جو اس قوم کی سرزشت کے اندر شامل ہے وہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ لوگ جب کوئی وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں تو اسے توڑ ڈالتے ہیں، اسے توڑ ڈالتے ہیں۔ یہ ان یہودیوں بدبختوں کی سرزشت کے اندر شامل ہے، اور یہی چیز ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین کی خصلت بیان فرمائی ہے نا، ان میں سے پہلی خصلت یا دوسری خصلت یہی ہے کہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا ہے منافق۔ کیا ہم میں سے اس طرح نہیں کرتے؟ ہم مذاق کے اندر بھی کوئی بات کرتے ہیں یا نادانستہ طور پر بات کرتے ہیں تو ہمیں علم نہیں ہوتا کہ ہم وعدہ خلافی کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا جی بھائی، ہم شام کو آپ سے ملتے ہیں، جو شام بھی گزر جاتی ہے، اگلا دن بھی گزر جاتا ہے، ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا۔ ہم نے کسی سے کسی کام کا کہا ہے یا اس نے ہم سے کوئی کام کا کہا ہے، میں یہ کام آپ کا کر دیتا ہوں، زبانی کلامی ہم وعدہ کر لیتے ہیں، لیکن اسے پورا کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے
کہ ہم نے کبھی قرآن کو کھول کر دیکھا ہی نہیں ہے. جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے احکامات نازل کیے ہیں ہم نے انہیں پڑھا ہی نہیں ہے. وہ یہودی قوم کہ جس نے اپنے بچے کو سکھلایا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ اور عرفہ قوم صرف آپ ہی ہو اور آپ نے اپنے علاوہ کسی اور پر اعتبار نہیں کرنا. آج ہم انہی کی سرزشت پہ چل رہے ہیں. آج ہم بھی انہی کی طرح بنتے جا رہے ہیں کہ وہ قوم جو ازل سے لے کر ابد تک مسلمانوں کی بدترین دشمن ہے. اللہ اکبر. اور ان لوگوں کے ساتھ لڑنا بھی افضل ترین کام ہے. جو آخری جنگ مسلمانوں کی ہوگی وہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگی. اور کیا ہمارے اعمال اس طرح کے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوں اور دجال کے خلاف لڑ سکیں, ان یہودیوں کے خلاف لڑ سکیں؟ کہ ہمارے نظریات اس قابل ہیں کہ ہم ان کے خلاف جنگ لڑ سکیں؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. جو پہلے وقتوں کے افراد تھے, جو صحابہ اکرام تھے یا تابعین تبع تابعین تھے, ذرا سنتے جائیں. ابو قدامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سب سے حیرت انگیز واقعہ انہوں نے جہاد و قتال کا سنایا حرم مکی کے اندر بیٹھ کر. کہتے ہیں میں چند ساتھیوں کے ساتھ صلیبیوں سے لڑنے کے لیے جہاد کے لیے روانہ ہوا. ایک جگہ پر رکا, ایک سرائے کے اندر, تو ایک خاتون آئی پوچھتی ہوئی اور کہتی ہے کیا تم لوگ جہاد پر جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں جہاد پر جا رہے ہیں. اس نے کہا میرے لیے تمہارے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے یہ ایک گچھا ہے, یا اسے آپ رسی کہہ لیں, جو میرے بال ٹوٹے ہوئے تھے ان کو میں نے ایک گچھے کی شکل دی ہے, اسے کسی مجاہد کے گھوڑے کی لگام بنا دینا. کسی مجاہد کے گھوڑے کی لگام بنا دینا تاکہ وہ راہ جہاد کے اندر استعمال ہو. صبح اٹھے چلے گئے. تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو پیچھے سے ایک خوبصورت نوجوان آتا ہے, گھوڑے پہ سوار ہے, اور کہتا ہے کہ ابو قدامہ کون ہے. اس سے ملتا ہے اور کہتا ہے رات میری ماں ملی تھی, میں اکلوتا بیٹا ہوں, اس نے مجھے کہا تو بھی جا کے جہاد میں شریک ہو. میں جہاد میں شامل ہونے کے لیے آ گیا. جنگ ہوتی ہے, مسلمانوں کو اللہ احکم الحاکمین فتح یاب کرتے ہیں. واپس آتے ہیں, وہ بیٹا تو شہید ہو چکا ہے, وہ ماں رستے کے اندر کھڑی ہے, اور اس کے جملے کیا ہیں, سونے کے پانی سے لکھے جانے والے جملے ہیں. کہتی ہے اگر میرے بیٹے نے پیٹھ پر تیر کھائے ہیں تو مجھے اس کی خبر مت دینا, اس کے مرنے کی خبر نہ دینا. اگر اس نے سینے کے اوپر تیر کھا کے وہ شہید ہوا ہے تو تب میرے لیے خوش بختی ہے, تب مجھے خبر دینا. کیا ہمارے عزائم اور نظریات اس قابل ہیں؟ یہ کس وقت بنیں گے؟ جب ہم اپنے آپ کو ان سود خوروں کی لعنت سے نکالیں گے. کیونکہ جب ہم اللہ احکم الحاکمین کے ساتھ جنگ کی حالت کے اندر ہوں گے تب ہم کسی اور کے ساتھ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں آ سکتے. سامعین محترم, زیادہ دور کیوں جاتے ہیں؟ وہ اسپین جسے کبھی اندلس کہا جاتا تھا, طارق بن زیاد آیا تھا, اپنی کشتیوں کو جلا ڈالا تھا اور کہا تھا واپسی کا رستہ نہیں ہے, اب صرف فتح ہے یا شہادت کی موت ہے. وہ اندلس کہ جو یورپ کو تہذیب و تمدن سکھلاتا تھا, آپ کا یہ چھری کانٹے اور چمچ کا استعمال سکھلانے والا اندلس تھا, آپ کو کپڑوں کی صفائی سکھلانے والا اندلس تھا. ان یہودیوں کو, عیسائیوں کو جو اپنی گندگی کو صاف کرنے سے عاجز تھے, ان لوگوں کو صفائی سکھلانے والا آپ لوگوں کا اندلس تھا. اسی اندلس کا آخری بادشاہ عبداللہ جب نکلتا ہے, اللہ اکبر, یہ سکوت ہو رہا تھا اسپانیہ کا, اندلس کا. ارد گرد مسلمانوں کی بڑی زبردست حکومتیں تھیں. اس وقت کا طاقتور ترین خلیفہ بایزید موجود تھا. سلیم یورپ کے اندر تگودو کر رہا تھا, خلافت عثمانیہ موجود تھی. لیکن اس سب کے باوجود اندلس کے اندر عیسائی آئے, قبضہ کیا, مسلمانوں کو شہید کیا. کم و پیش 13,000 مسلمانوں کو پھانسی کے گھاٹ اتارا, 12,000 مسلمانوں کو آگ کے اندر زندہ جھونک دیا گیا. یہ جب سکوت ہو رہا تھا, مسلمانوں کی خلافتیں بھی موجود تھی, سب کچھ موجود تھا, لیکن صرف ایک کام تھا. یہ اس وقت بھی OIC کر رہے تھے اور آج بھی OIC ہی کر رہے ہیں. ایک طرف غزہ کے مسلمانوں کا لہو بہہ رہا ہے,
فلسطین کے مسلمان پکارتے ہیں اور ہماری ملت اسلامیہ OIC کرتی ہے کہ ہاں ہم دیکھتے ہیں۔ او اللہ کے بندوں، کل قیامت کے دن انہی بچوں نے ہمارا گریبان پکڑا تو کیا جواب ہمارے پاس موجود ہے؟ ہم تو یہاں اللہ کے ساتھ جنگوں کے اندر مصروف ہیں، ہم یا منافقین کی خصلتوں کو اپناتے پھرتے ہیں، مانا بہت کمزور ہیں، ہم بہت گناہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، لیکن کیا چند عادتیں ایسی جو ان یہودیوں کی ہیں، ان بدبختوں کی ہیں، کیا ہم ان سے بھی چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے؟ اللہ اکبر۔ جب اقتدار پر مسلمان آنے لگتے ہیں جو صحیح معنوں کے اندر اسلام کا پیروکار ہوتا ہے، یقین مانیے ان کفار کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان بدبختوں کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب دیکھ لیجئے کتنے حکمرانوں کو ان بدبختوں نے مروایا ہے، ششیر بن کر، حسن بن صباح کے پیروکار بن کر مسلمانوں پر قاتلانہ حملے کیے، حکمرانوں کو مروانے کی سازشیں کی، اور 90% اپنے کاموں کے اندر کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا تھا، ہم نے حدیث کو چھوڑا تھا، ہم نے سنت رسول کو چھوڑا تھا۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیوں، یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جو یہ 2 باتیں بھی آپ کے سامنے رکھی، ہم نے بڑا ان کے اوپر پہرا بھی دیا، لیکن وہ چند لمحات کے لیے تھا۔ وہ 1 مہینہ یا 1.25 مہینہ جو ہم نے ان یہودیوں بدبختوں کا بائیکاٹ کیا، وہ اب بائیکاٹ بھی ختم ہو گیا۔ ان یہودیوں بدبختوں نے، ہم نے میکڈونلڈ کا بائیکاٹ کیا تو انہوں نے 60% آف لگا کر وہ برگر جو 600 کا تھا وہ 200 کا ملنے لگا، ہماری بھولی بھالی عوام باہر گاڑیوں کی لائنیں لگا دیں۔ ایریل صرف تھا، اس کے اوپر انہوں نے آف لگا دیا، ہم دھڑا دھڑ خریدنے لگ پڑے۔ ہماری کولڈ ڈرنک، کوئی کھانا ایسا موجود نہیں ہوتا جس کے اندر کولڈ ڈرنک موجود نہ ہو۔ محترم بھائیوں، ہماری غیرت ایمانی، اللہ کی قسم بڑا سخت جملہ ہے کہ ہماری غیرت ایمانی مر چکی ہے۔ ایک جملہ ہے با غیرت، غیرت والے۔ اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ بائیکاٹ والا کام کر رہے ہیں، تو ہم با غیرت ہیں، ورنہ آپ سمجھدار ہیں۔ کیا ہمارے کسی کھانے کے اوپر کولڈ ڈرنک موجود نہیں ہوتی؟ کیا ہم نے تحقیق کرنے کی کوشش کی کہ میرے پاس جو موجود اشیاء ہیں ان میں سے کون سی چیز ان یہودیوں کی پروڈکٹ ہے جسے ہم استعمال کرتے ہیں؟ کیا پاکستان کی اپنی بنی ہوئی پروڈکٹ ختم ہو چکی ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ محترم بھائیوں، اللہ کی قسم، آپ کی ایک ایک چیز جو آپ ان سے خریدتے ہیں اس کا ایک روپیہ اسرائیل بدبخت کے پاس جاتا ہے۔ ہم نے بائیکاٹ کیا تھا میکڈونلڈ کا، یہ چند دن پہلے کی تصویر آتی ہے کہ وہ اسرائیلی فوجی ٹینکوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ کے اندر میکڈونلڈ کے برگر موجود ہیں، وہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں، اور ہم ان مسلمان بچوں کا لہو بہانے کے لیے اس یہودی بدبخت کو روپے دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہلی صف کے اندر لڑنے والوں میں شامل کرے، اور ہمیں ان یہودیوں بدبختوں کے خلاف حتی المقدور بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ان کی عقیدہ ہے، ان کے نظریات ہیں، ان سے بھی ہمیں اللہ رب العزت اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي